بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل و سلم علی خاتم الرسل عبدک و رسولک ابی القاسم المصطفى محمد و علی علی امیر المؤمنین و علی الزهراء البتول و علی سبطی الرحمة الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنة و علی ائمة المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف الصالح القائم بأمرک امنائک فی عبادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله تعالی. اوصیکم عباد الله بتقوی اللہ. تہران کی مرکزی نماز جمعہ کا انعقاد ایک بار پھر پورے شکوہ کے ساتھ کیا گیا اور کثیر تعداد میں لوگوں نے نماز جمعہ میں شرکت کی. تہران یونیورسٹی کے کیمپس میں قائم ہونے والی نماز جمعہ کی امامت اس ہفتے حجت الاسلام کاظم صدیقی نے کی. نماز جمعہ کے پہلے خطبے میں حجت الاسلام کاظم صدیقی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یوم ولادت باسعادت 17 ربیع الاول کا ذکر کیا اور کہا کہ انسانوں کے درمیان اللہ کی ان عظیم نعمتوں کا وجود در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی نظر میں انسان کی خاص اہمیت ہے. حضرت رسول اکرم کا وجود انسانوں کے لیے باعث خیر و برکت ہے. آپ اللہ کی عزیز ترین مخلوق ہیں. آپ کے وجود میں اللہ کی قدرت و علم و جمال اور دیگر صفات کی نمایاں جھلک ہے. حجت الاسلام کاظم صدیقی نے کہا کہ موجودہ تہذیب اور انسانی حقوق در حقیقت دینی حقائق کا نقلی روپ ہے. حقیقی تہذیب اور انسانی حقوق تو وہ ہیں جو پیغمبر اسلام کے ہاتھوں دنیا کے سامنے پیش کیے گئے. پیغمبر اکرم ایسے طبیب ہیں جن کے پاس تمام انسانی بیماریوں کا علاج ہے اور آپ سے رجوع ہونے والا ہر شخص شفا یاب ہوتا ہے اور انحراف کا راستہ اختیار کرنے والا شخص بیماریوں کی آماج گاہ بن جاتا ہے. حجت الاسلام کاظم صدیقی نے نماز جمعہ کے دوسرے خطبے میں خود کو اور جملہ حاضرین کو تقوی الہی کی سفارش کرنے کے بعد ہفتے کی اہم مناسبتوں کا ذکر کیا اور 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول کے درمیان منائے جانے والے ہفتہ اتحاد بین المسلمین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اتحاد کا مسئلہ جنگ، کینہ پروری، عداوت، خباثت اور بدعنوانی سے لڑنے کا مسئلہ ہے جس کے متعدد پہلو ہیں. تمام انسانوں کے اندر فطری طور پر ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے اور دیندار لوگوں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ سب سے ہم کلام ہوتے ہیں اور سب سے ملتے جلتے ہیں. جنگ، جفا، ظلم اور ستم فطرت انسانی کے خلاف ہے. ترقی و پیش رفت اور فلاح و بہبود و آسائش سب کا انحصار امن و استحکام پر ہے اور امن و استحکام کے لیے اتحاد ضروری ہے. امن و چین کا ماحول ہے تو اخلاقیات و روحانیت کو نشو و نما کا موقع ملتا ہے اور انسانیت کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. علمی ترقی، نئی ایجادات اور تخلیقات کے لیے پرامن ماحول کا ہونا لازمی ہے. قرآن کریم میں تفرقے کو عذاب الہی سے تعبیر کیا گیا ہے اور اللہ جب انسانوں کو مورد عتاب قرار دیتا ہے تو انہیں متفرق کر دیتا ہے. یہ تفرقہ کبھی خود انسانوں کے ہاتھوں ایجاد ہوتا ہے. اس سلسلے میں قرآن کی آیت بہت اہم انتباہ کا درجہ رکھتی ہے. خاندان اور کنبے کے لیے بھی اور محلے، شہر، قوم اور ملک کے لیے بھی. اگر کہیں لوگوں میں تفرقہ و اختلاف نظر آئے، لوگ بٹے ہوئے اور متفرق دکھائی دیں تو یہ عذاب الہی ہے. ایسی صورت میں تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ اس عذاب سے نجات دلائے. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ جو بھی میری امت کے درمیان تفرقے کا باعث بنے اسے زندہ رہنے کا موقع نہ دو. اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو قتل کرنا اور مسلمانوں سے جنگ کرنا کفر ہے. آج تکفیری گروہ خود کو کفر کی کھائی میں دھکیل رہے ہیں کیونکہ کسی مسلمان کو کافر قرار دے کر قتل کر دینا عین کفر ہے.
اہل سنت کی کتابوں میں بھی ایسی احادیث کی کمی نہیں ہے جو وہابیت کی نفی کرتی ہیں۔ وہابیت کا راستہ نہ تو اسلاف کا راستہ ہے اور نہ سنت پر عمل پیرا ہونے کا راستہ ہے۔ حجت الاسلام کاظم صدیقی نے کہا کہ دنیا کی استکباری طاقتیں امت اسلامیہ میں تفرقہ ڈالنے میں کامیاب رہی ہیں۔ فرقہ واریت کو ہوا دینا اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کی جان کا دشمن بنا دینا استکباری طاقتوں کا ہی کام ہے۔ اس طرح ان کی زحمت بہت کم ہو گئی ہے اور مسلمان خود ہی مسلمان کا خون بہا رہا ہے۔ حجت الاسلام کاظم صدیقی نے کہا کہ عالم اسلام کے اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ مسلم فرقوں کے دینی اشتراکات پر توجہ مرکوز کی جائے۔ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، پیغمبر اکرم کی شخصیت کو مسلمانوں میں قبول عام حاصل ہے، قرآن کو سارے مسلمان اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی کتاب اور پیغمبر اسلام کا ابدی معجزہ تسلیم کرتے ہیں۔ اہل بیت رسول سے عقیدت بھی اشتراکات کا جز ہے۔ تمام مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے بہت سے اشتراکات کی نشاندہی کی جا سکتی ہے جن کی مدد سے اختلافات اور تفرقے کو کم رنگ کیا جا سکتا ہے۔ استکباری طاقتیں نہ تو اہل سنت کو برداشت کرنا چاہتی ہیں اور نہ ہی انہیں شیعوں سے کوئی ہمدردی ہے۔ وہ اسلامی بیداری کی مخالف ہیں۔ مصر کا عوامی انقلاب کیا شیعہ انقلاب تھا؟ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے افغانستان، پاکستان، سوڈان اور مصر میں کیا کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں اور دنیا بھر میں غنڈہ گردی کرنے والے امریکہ اور علاقے میں اس کے ذریعے پیدا کردہ سرطان پر کاری ضرب لگائیں۔ امام خمینی نے فرمایا تھا کہ اگر ہر مسلمان ایک بالٹی پانی ڈالے تو اسرائیل بہہ جائے گا۔ امام خمینی نے ایران میں انقلاب برپا کیا، لیکن وہ صرف ایران کے عوام کے قائد نہیں تھے، انہوں نے فلسطین کے عوام اور دنیا بھر کے مستضعفین کا دفاع کیا۔ حجت الاسلام کاظم صدیقی نے جنیوا ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ 6 عالمی طاقتوں کے ساتھ ایران کے نیوکلیائی معاہدے پر عمل درآمد کا وقت قریب آ رہا ہے، لیکن ہم ایک بار پھر یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ ایران نے معاہدہ پابندیوں سے مجبور اور بے بس ہو کر نہیں کیا ہے۔ ہماری قوم ایسی با ایمان قوم ہے جو جنگ کی سختیاں برداشت کر چکی ہے۔ یہ بلال حبشی اور مالک اشتر کی وارث قوم ہے اور اس نے خطرات اور سختیوں کو ہمیشہ سنہری مواقع میں تبدیل کیا ہے۔ معاہدے پر عمل درآمد کے موقع پر ہم اپنی جوہری مذاکراتی ٹیم کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہماری قوم کسی بھی ظلم کو برداشت کرنے والی نہیں ہے۔ عوام ایسی باتوں کو ہرگز قبول نہیں کریں گے جن سے ہماری خود مختاری پر آنچ آئے۔ حجت الاسلام کاظم صدیقی نے ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کے دورہ لبنان کا ذکر کرتے ہوئے بیروت میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر شہید عماد مغنیہ کے مزار پر وزیر خارجہ ظریف کی حاضری کی تعریف کی اور کہا کہ یہ ہمارے وزیر خارجہ کا بہت مستحسن اقدام تھا۔ ان کے اس اقدام پر کچھ امریکی حکام نے تنقید کی ہے، لیکن میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ لبنان کی اسلامی مزاحمت اور حزب اللہ صرف ہمارے اور عالم اسلام کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے مایہ افتخار ہے، کیونکہ اس نے دنیا کے غنڈوں کی ناک رگڑ دی ہے۔ حزب اللہ وہ تنظیم ہے جس نے اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کے طلسم کو توڑ دیا اور 33 روزہ جنگ میں اسلامی مزاحمت کی کرشماتی طاقت ساری دنیا کے سامنے آشکارا ہو گئی۔ حجت الاسلام کاظم صدیقی نے سیونی حکومت کے سابق وزیر اعظم ایریل شیرون کی ہلاکت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جس آدمی نے صبر و شتیلہ میں بے شمار جرائم انجام دیے، جس نے فلسطینی عوام کا قتل عام کیا، جس نے شیخ احمد یاسین کو قتل کروایا، یورپی ملکوں اور امریکہ کے سربراہان مملکت اس کی ہلاکت کا سوگ منا رہے ہیں۔ یہ چیزیں عالم اسلام کے لیے بہت دردناک ہیں، لیکن اب یورپ اور امریکہ کے عوام بیدار ہو چکے ہیں، تاہم انہیں مزید بیدار ہونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ دیکھیں کہ ان کے حکام کس قسم کے گروہوں کی حمایت و مدد کرتے ہیں۔ حجت الاسلام کاظم صدیقی نے آخر میں صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی کے صوبہ خوزستان کے دورے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ نئی حکومت کا پہلا صوبائی دورہ تھا۔ صوبوں کی اس طرح کے دورے بہت مستحسن روش ہے جس کی بنیاد قائد انقلاب اسلامی نے ڈالی۔ یہ عوام کی توقیر بھی ہے اور حقائق سے واقفیت کا اچھا طریقہ بھی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ صدر مملکت کے دورے میں انجام پانے والے اجرائی و عملی اقدامات نعروں اور بیانوں سے زیادہ ہوں گے۔ حکومت عوام سے اتنے ہی وعدے کرے جنہیں وہ پورا کر سکتی ہے اور جن پر عمل درآمد کی گارنٹی ہے۔